الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور عزیزوں، اس وقت دنیا کے جو حالات ہے وہ اللہ رب العزت کی چاہے بغیر تو ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، سارے عالم کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، وہی مدبر ہے، وہی متصرف ہے، وہی خوشیوں کو لاتا ہے، وہی غموں کو لاتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے۔ تو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ہر طرف سے ہم جو خبریں سن رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا اہل ایمان کی دشمن ہے، اور بالخصوص ہمارے یہاں کے جو حالات ہے وہ تو ایک بہانہ ہو جاتا ہے ریلی ویلی کا، پھر وہ ریلی کے بہانے سے پوری پبلک جو ہے وہ ہمارے خلاف، اور پھر اس کے بعد یہ حکومت اپنا ناجائز مقصد بھی پورا کر رہی ہے۔ جیسے کہا گیا کہ 1200 مکان اور دکانیں چن چن کر کے مسلمانوں کی جو اس کو بلڈوزر چلانا، حالانکہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کب ریلی گئی اور کب آئی۔ تو گویا جو سرکار ہے وہ بھی اپنے ذہن میں یہ بات پھنسائے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا جائے، مسلمانوں کو بے روزگار کر دیا جائے، اور پھر مزید اپنے اس ناجائز مقصد کے لیے پبلک میں ہماری خواہ و خواہ یوں ہی دشمنیاں قائم کرائی جائے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے سال ہر سال ہو چکے ہوں گے، ہم میں سے بہت سے کے کبھی کسی غیر کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ایک نظر سے سب کو ہمارا دشمن بنا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہم گویا ہر طرح سے لاچار ہو جائیں، بے روزگار ہو جائیں، بے گھر ہو جائیں، روہنگیا کی طرح ہمارا حال ہو جائے، ہم کھانا بدوش ہو جائیں کہ اپنا گھر بھی کندھوں کو اٹھاتے پھرے کہیں ہمیں سکون نہ ملے، کہیں ہمیں ٹھہرنے کی جگہ نہ ملے۔ یہ حال ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی ان کے ایسے مقاصد اور عزائم ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہم کو لاچار کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ جگہیں جو اللہ کی ہے مسجدیں، اس کو بھی باقی رہنے دینا نہیں چاہتے۔ وہ جگہیں جہاں سے مسلمان اپنے اسلام کو مضبوط کرتا ہے، مدارس ہے، وہ بھی ان کی نظر میں کھنچ رہے ہیں۔ اور وہ جگہیں جہاں سے اسلام کی پرورش ہوتی ہے، اسلام دنیا میں 4 دنگ عالم میں پھیل چکا ہے، دعوت کی مبارک محنت، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ تحریک ہماری جماعتوں کی، جمعیتوں کی باقی رہے، نہ مسجد چاہتے ہیں اور نہ خود ہمارا وجود چاہتے ہیں۔ آخر ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہیں ہمارے اندر کوئی عیب، کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو یاد کرتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں، اسی کا نغمہ توحید دنیا کو سناتے ہیں۔ تو انہیں وہ توحید پسند نہیں ہے، انہیں وہ رسالت پسند نہیں ہے، انہیں ہمارا کلچر پسند نہیں ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں ایک کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنی نقل و حرکت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آخر یہ سب ایک طرف ہیں اور اسلام، اہل اسلام ایک طرف ہے۔
تو ان حالات میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنی سب عداوتیں، اتنی سب دشمنیاں، جبکہ ہم کچھ نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ عداوت و لڑائی کا کوئی پلان نہیں ہے، پھر بھی وہ ہمارے سے اتنے سب ناراض ہیں، انہیں کیا ایڑی چوٹی کا زور لگے ہوئے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اس دنیا کے سارے انسانوں، تم کچھ نہیں چاہ سکتے، تم کو اپنے اندر کوئی بات جما نہیں سکتے اللہ کی چاہت کے بغیر۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمارا حال یہ ہے تو ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا، تو آخر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ وہ ذات اللہ کی قادر ہے جو تم پر اوپر سے عذاب مار دے، وہ ذات اللہ کی قادر ہے کہ وہ تمہارے پیروں تلے سے عذاب لے آئے، جیسے ہماچل میں وہ اللہ کی ذات قادر ہے کہ اپنا عذاب یوں بھیج دے کہ تمہیں تہذب میں، تمہیں پارٹیوں میں بانٹ دے اور پھر ایک دوسرے کو تمہیں سے ٹکرائے۔ یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، اللہ فرماتا ہے اب یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، بعض کو بعض کے ذریعے مزہ چکھائے۔ تو یہ شکلیں جو ہماری ہے، کبھی نیچے سے زلزلے کی شکلیں ہیں، کبھی اوپر سے جو ہے بارش کی جاتی ہے، کبھی پتھر کی بارش ہونے لگتی ہے، اور کبھی یہ ہے جو ہمارے ساتھ رہنے والے کل تک جمعیت اور کانگریس دونوں مل کر کے دیش کو آزاد کیے ہوئے ہیں، جو تاریخ کو بھلانے والے لوگ ہیں، نمک حرام ہے یہ لوگ، اور اتنے تنگ ظرف ہے کہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا تذکرہ بھی وہ نہیں چاہتے، پورا لٹریچر بدل دیے ہوئے۔ یہ کیا ہے دشمنی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ آڑا وقت ہم مسلمانوں پر کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ پڑھ چکے ہیں، طائف میں آپ تشریف لے جا چکے ہیں، اور وہاں جو ہے امت کو دعوت دی تو وہ لوگ لانچنگ کرنے کے اوپر ٹول گئے، پتھر کی بارش کرنے لگے، 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، اور آپ نے ان سے ہٹ کر جب ایک جگہ پناہ کی پائی بد نخلا کی، تو وہاں آپ نے اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھائے اور جو دعا کی وہ کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے اس نور سے جس سے دنیا کی تاریکی چھڑ جاتی ہے، تیری اس ذات سے جس سے سارے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ میں پناہ چاہتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں، کس چیز سے؟ ان تحل علی غضبک، کہ کہیں تو اپنا غضب مجھ پر نہ اتارے۔ اب سوچئے کہ امام الانبیاء ہے، جنت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے لیے جنت میں جانا حرام ہے جب تک کہ آپ نہ جائیں، تمام انبیاءوں کے سردار ہے، ساری کائنات آپ کے لیے بسائی گئی ہے، دو جہاں کا بادشاہ ہے، لولا لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے تو ساری کائنات اللہ پاک نہ سجاتا۔ وہ جب دعا اٹھے وہ الفاظ جو آپ کے وہ بتا رہے کہ میرے رب یہ دنیا میری جو خلاف ہو گئی ہے اور جو میری لانچنگ کی فکر پہ پڑ ہوئے ہیں، مجھ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کہ اللہ میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اردو تم ساتھ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری غضب کی شکل ہو۔ پھر حضور فرماتے ہیں لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، خدا تجھے راضی کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اور وہ رہے لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، خدا تجھے راضی کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں إِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، ہاں ان حالات میں اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے میں لہو لہان ہو جاؤں، چاہے میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، مجھ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، ہاں میرے رب میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، میں کمزور بندہ ہوں، جس تدبیر کے ساتھ، جس پلاننگ کے ساتھ
تیرا کلمہ تیری امتی کو مخلوق کو پہنچانا چاہیے تھا، اس میں جو کچھ کمی ہوئی اس کی تجھ سے میں شکایت کرتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا اس کی میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ تو دیکھیے لیکن اللہ تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، تیری رضا کے ساتھ تو اگر راضی ہے چاہے اس رضا کے اندر میری جان چلی جائے تو بھی مجھے قبول ہے، لیکن تیری ناراضگی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو میری امت، میرے ساتھیوں، ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اس کی ناراضگی کا تو یہ اثر نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ راضی ہے تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، چاہے ہمارا گھر چلا جائے، چاہے ہمارا روزگار لٹ جائیں، چاہے ہماری اولاد کاٹ دی جائیں، چاہے ہمیں روہنگیا کی طرح یہ پلاننگ کر کے زندہ جلا دیں، لیکن ہمیں ہمارا مولا ہم سے راضی رہے تو یہ سب سستا سودا ہے۔ لیکن اللہ اگر ناراض ہے تو ہماری آخرت بھی بگڑ گئی اور ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہو گئی، تو دوہری مصیبتیں جمع ہو جائے گی۔ وہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور اللہ سمجھتا ہے کہ تم میرے نہیں ہو۔ قل ما يعبد بكم ربی لولا دعاؤکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم پروردگار کو نہ پکارتے ہو، اللہ کی تم عبادت نہ کرتے ہو تو ما يعبد بكم ربی، تمہارے پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جب تم اللہ ہی کو نہیں مانگتے، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو، تم تو خالق ہی کو یاد نہیں کرتے ہو، تو کوئی خدا کو پرواہ نہیں ہے۔ جس طرح چاہے وہ ذلیل ہو، خار ہو، مٹ جائے، کٹ جائیں، جل جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے یذهب الاولون الاول فالاول، نیک لوگ یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگر اٹھا لیتا ہے۔ پھر تب الناس یبقى الناس کا حفالت الشعیر، حفالت الشعیر، اللہ کما قال، پھر لوگ کچرا ایسا باقی کچرا رہ جاتا ہے جیسے کہ حفالت الشعیر، یعنی اگر جو ہو اچھے اچھے نکالے ڈالے اس کے بعد بھوسی رہ جاتی ہے۔ کھلے چنے ہو، کھلے ہوئے چنے ہو تو آدمی پہلے کھلے چنے پہلے کھا لیتا ہے نا، پھر اس کے بعد کٹھن چنے بھی کھا لیتا ہے، پھر بعد میں کچرا رہ جاتا ہے، پھوک کر کے اڑا دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نیک لوگوں کو اٹھا لیتا ہے، پھر بعد میں جو میری امت میں لوگ ایسے رہے ہیں جیسے کچرا، پھر لا یبالیہم بالۃ، اللہ پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آئی ہوئی مصیبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جو ڈالی ہے، ہماری عداوت، کہیں یہ چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو کہ ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے اور ہماری دنیا بھی ناش ہو جائے، تو پھر تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حالات، یہ تھپڑے ہمیں تھپڑ مار مار کر بتا رہے ہیں کہ اللہ کو نہ بھولو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، اے لوگوں اللہ کی ذات کو نہ بھولو ورنہ تمہیں تمہاری ذات کا تم پر کیا حق ہے وہ بھی بھلا دے گا کہ ہم کیا ہے، کس لیے آئے ہیں دنیا میں، اور ہمیں آخرت بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ بھی اللہ بھلا دے گا، جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ سے ناراض ہو کر، اللہ سے منہ موڑ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے شان میں کیا کمی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار یہ فرماتا ہے انا مالک الملوک، میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، مالک ہوں، و ملک الملوک، میں ہی شاہ ہوں، میں ہی سلطان السلاطین ہوں، بیدی قلوب الملوک، بیدی گورنمنٹ کے قلوب میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ ان العباد اذا اطاعونی، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو قلبت قلوبہم بالرأفت والرحمت، تو میں گورنمنٹ کے قلوب کو رحمت، رأفت اور رحمت کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ اور وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو قلبت قلوبہم بالسخطۃ والنقمۃ، تو گورنمنٹ کے قلوب کو میں سختی کے ساتھ اور بالکل جبر اور جابر قہر کے ساتھ پھیر دیتا ہوں۔ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر وہ لوگ گورنمنٹ ان کو بدترین عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔
جب یہ حالات دیکھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ یہ کہتا ہے اے میری امت جب تم یہ حالات دیکھو تو لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیہم، تم ان کے گورنمنٹ کے خلاف، ان دشمنوں کے خلاف اپنی ذات کو بددعا میں مشغول مت کرو، ولیکن اشغلوا انفسکم بالتضرع الیہ، او کما قال، لیکن اپنے نفوس کو، اپنی ذات کو اللہ کی طرف آہوزاری کی طرف پھیرو تاکہ اللہ جو ہے حالات کو پلٹا کر لائے۔ لا یأتی بالحسنات الا انت، اچھے حالات تو اللہ ہی لاتا ہے، لا یأتی اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ، بھلائیوں خوبیوں لانے والا اللہ کی ذات ہے نا، اور جو ہے بھلائیوں کو اللہ دور کرتا ہے اور جو ہے برائیوں کو بھی اللہ ہی دور کرتا ہے، یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ تو بہرحال میرے عزیزو، اس وقت ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے، کیا فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف مشغول ہیں، اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا پھر دنیا ہی میں واٹس ایپ کی زندگی میں ہم اپنے آپ کو کھوئے ہوئے ہیں کہ ہماری نظریں خراب، ہمارا دل و دماغ زیناکاری کو سوچنے لگے اور جو ہے ہم برائیوں کے پلان گڑنے لگے، اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن عبادہ تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو ہے کوئی کسی پر الزام دھریں تو اسے خالی الزام دھر دینے پر بغیر گواہ کے لا یأتون بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے لوگوں کو جو الزام دھرتا ہے کسی مرد یا عورت پر تو اور گواہ نہیں لایا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارو، اللہ یہ کہتا ہے۔ تو کیا اگر میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ مشغول پاؤں تو میں 4 گواہ تلاش کرنے کے لیے گھوموں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ضرور تلاش لا، اگر 4 گواہ کے بغیر تم اپنی حقیقی بیوی پر بھی اگر تہمت ڈرو گے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، پھر تم چاند کی گواہی دو گے چاہے رمضان کا عید کا چاند تو بھی تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ کہ اللہ کے رسول 4 گواہ تلاش کرنے لگے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو جو میری تلوار ہے نا اس کو سیدھا کرنے کا بھی انتظار نہیں کروں گا، 4 گواہ تلاش کرنے کی بہت دور کی بات ہے، یہ تلوار جو ہے وہ الٹی ہے تو الٹی سیدھا کرنے کے بھی انتظار نہیں ہوگا، اس کے 3 ٹکڑے کر دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو دیکھو اپنے سردار کو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو دیکھو اپنے سردار کو دیکھو، کتنی غیرت ہے اسے، اس سلسلے میں کتنی بڑی غیرت ہے کہ حضور فرماتے وانا اغیر منہ، اور میں تمہارا سردار، تمہارا نبی تمہارے سردار سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اور اللہ کی غیرت اس وقت بڑھتی ہے جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہو تو 7 آسمان اور 7 زمین کا مالک خالق ارض و سما اور غیظ و غضب میں بڑک اٹھتا ہے کہ کب بدلا جائے۔ تو یہ امت جو اس وقت، اس امت کا حال جو ورشب کے لیے حیا و شرم جو ہماری تھی وہ لوٹ دی گئی، اور جو ہماری خاندانیت تھی وہ ہم بھول چکے، اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیا کیا ہو رہا ہے، یعنی ہم آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا ایسا ہوا مفتی صاحب کہ دونوں نے مشورہ کیا اندر کہ جو ہے اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے کچھ وقت کے بعد، اور پھر جو ہے ساری باڈی وغیرہ کھلی رکھ کر کے وہ لوگ اندر میں، بعد میں جب پتہ چلا تو خود کی اپنی سگی بہن تھی۔ یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم اس صدی میں، ہم 21ویں صدی میں مسلمان ہیں، یہی کیا کم ہے، پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہے اور ہم کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، تو یہی کیا بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں تمہاری اسلام کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اے مومنو جس حالت پر تم ہو اس پر اللہ نہیں چھوڑے رکھے گا،
حتی یمیز الخبیث من الطیب، جو مومن خبیث ہے ان کو اور جو مومن طیب ہے ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا. ایسے حالات لائے گا کہ اس دین میں وہی جنگ کر رہے گا جو حقیقی معنی میں اپنے ایمان کو پاک صاف رکھ کر کے ایمان کو پکڑ رکھے گا، اور جو ادھر ادھر ہوگا اللہ حالات کے تھوپڑوں میں ادھر کر دے گا. چنانچہ پھنا کے ساتھ بھاگ گیا. ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ہم افسوس بھی کرتے ہیں کہ یار یہ ہماری لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. ارے لڑکی کا ایمان ہی کہا تھا، پہلے سے ایمان سے چلی گئی تھی. بہرحال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں ان حالات میں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا پروردگار ناراض تو نہیں ہے، اس کی ناراضی کا تو یہ اثر نہیں ہے. یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم خود اتنے برے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے. ہمارے اندر کی جو خواہشات ہیں، جو ہماری ہوس خور، جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے اس ورکشاپ کی دنیا سے، تو ہم تو اتنے برے ہیں کہ ہم زبان پر بھی نہیں لا سکتے. ہر ایک اپنا اپنا حساب خود ہی لے لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہر ایک کی جان اپنا حساب لینے کے لیے کافی شافی ہے کہ ہمارا کیا حال ہے اس ہوس خوری میں، ہم حرام کھانے میں ہمارا کیا حال ہے، اپنوں کے ساتھ دغا بازی میں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اب اتنے برے ہیں، یہ حالات لائیں تو گویا اللہ اس حالات لا کر کے ہمیں سبق دے کر ہمارے لیے ایک توفیق کا اور ایک موقع دے دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس سے سبق لے کر اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کا، تمہاری بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے بر و بحر میں، زمین اور سمندر میں سب پہ فساد برپا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ تمہاری بدعملیوں کا جو مزہ تمہیں تھوڑا چکھائے اور تم اسلامی غیرت کی وجہ سے پھر دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر لو کہ نہیں میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں. مسجدیں بڑھ جاتی ہے حالات میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آدمی جو ہے دوڑ آتا ہے، کوئی آیت کریمہ کا ختم کرتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے، کوئی رو رو کر کے اللہ سے مانگتا ہے لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ان حالات میں لا کر کے. اگر ان حالات میں اللہ کی طرف ہم نے رجوع نہیں کیا تو کچھ وقت کے لیے حالات رہیں گے، بعد میں اللہ تعالیٰ اچھے حالات لے آئے گا. باوجود گناہوں کے، باوجود نافرمانی کے، باوجود اللہ کی ناراضگی کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو تمہیں جب دنیا چاہیے، تمہیں اپنی ہی لذتوں میں مست رہنا ہے، تو چلو ہم یہ حالات ختم کرتے ہیں، تم جس طرح چاہو آزادی کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ خوب مال دے دے گا، اللہ تعالیٰ خوب جو ہے صحت دے دے گا، اور پھر تم خوب گناہ کرو گے. یہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالات سے جب تم نہیں سدھرو گے تو اللہ اچھا حالات لے آئے گا اور کہے گا لو دنیا دے لو، دنیا ہی لے لو تم. اور پھر جو ہے لوگ بہت گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی اس قدر ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے قلوب ایک جیسے ہو جائیں گے. کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا عورت، کیا ماں اور کیا بیٹی جانوروں کی طرح ہو جائیں گے. انہیں کوئی پہچان نہیں ہوگی اور وہ اسی میں مست ہوں گے، اپنے آپ کو خود معذور سمجھیں گے کہ یار اس کے بغیر تو نہیں چلے گا، یار ایسا تو اب نہیں ہوگا، اب یہی چلے گا، اسی طرح سے رکھیں گے. حرام کھائیں گے، حرام کریں گے، اللہ سب کو کیا لو لے لو لے لو لوٹو. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے پھر ایک وقت تمہاری بدبختی کا جب مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر بالکل کمپلیٹ کامل ہو جائے گا کہ اب ٹائم آ گیا، پوری بستی کو اللہ تعالیٰ کر دیا. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا. جب اللہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ بستی کو ہلاک کرنا ہی ہے، اللہ فرماتا ہے ہر بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں. من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. دنیا کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے، لیکن ہر بستی کے بارے میں اللہ لکھ چکے ہیں اس بستی کو ہلاک کرنا ہے، یا تو قیامت تک چلائیں اور ایسی بہترین خوشبو خوشگوار ایسی ہوا چلے جس کو سن کر کے بھی اللہ کے نام پر سمجھ جائے، یا پھر معذبوها عذابا شديدا، اللہ پاک سخت ترین عذاب لے آئے اس بستی کے اوپر، یا تو زلزلے کی شکل میں، یا اوپر سے پتھر کی بارش کی شکل میں، یا ایک دشمنوں کو مسلط کر کے گلے کاٹنے کی شکل میں عذاب دے کر کے پھر ختم کر دے. جب چلو ختم ہو گیا،
کھیل پورا ہو گیا۔ میرا عزیزو، اس وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف جو ہے دوڑنے کا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، جو کوئی نافرمانی کر چکا ہو لیکن اگر نہیں تب تم رجوع کرو اور اپنی کی ہوئی زندگی پر پچھتاؤ اور آنسو تنہائی میں بہا لو اور گرم گرم اپنے آنسو بہاتے ہوئے اقرار کر لو، تو اتنا کہنے پر کہ اللہ میری توبہ، اے اللہ میں تیری طرف نادی ہوں، میں نے تیرے حقوق کو میں پامال کیا ہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے بڑی حسرت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حقوق مجھ پر آئے تھے اس میں میں نے بڑی کوتاہی کی ہے۔ اگر تھوڑا سا آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ میری امتی سے ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ خوشی کی وجہ سے اگر کسی کی عقل اڑ جائے، ایک آدمی ہے جو جنگل میں سفر طے کر رہا ہے، اٹھنی کے اوپر اپنے سامان کو لادے ہوئے ہیں، وہی اس کی جینے کے لیے سہارا ہے، اور پھر جو ہے ایک درخت کے نیچے باندھ دیتا ہے، سو گیا ہوتا ہے، سو کو اٹھتے دیکھتا ہے تو اٹھنی بھاگ چکی ہوتی ہے، اب یہ پریشان ہے، ادھر سے ادھر دوڑتا ہے کہ اب تو اٹھنی مل نہیں رہی، اب تھکا ہارا اور جو ہے بالکل نا امید ہوتے ہوئے، بالکل ہراسا، بالکل خائف، اب مر رہا ہے، مرنے ہی کی نیت سے اسی درخت کے نیچے آ کے سو جاتا ہے کہ اب مر ہی جانا ہے۔ اللہ آنکھ لگا دیتا ہے اور اچانک جب گھنٹے دو گھنٹے کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ اٹھنی اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، تو وہ اس خوشی میں اپنے عقل کے اوپر قابو نہیں رکھتا، پاؤلی اس کی کھسک جاتی ہے اور وہ اٹھنی کی مہر پکڑ کر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اتنی سب پاؤلی کھسک گئی ہوتی۔ تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ میری اس امتی سے جنہوں نے گناہوں کی زندگی سے اللہ کی طرف رجوع کیا تو پروردگار اتنا خوش ہوتا ہے میرے اس امتی سے، تو ہمیں حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے اپنے پروردگار کو کہنا ہے لک العتبی حتی ترضی، خدا تجھے راضی کرنا ضروری ہے جب تک تو میرا رب راضی نہ ہو جائے۔ میری عزت کے لیے خدا یہی کافی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، تو میرا نعم المولا و نعم النصیر ہے، اور میری عزت کے لیے، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو نے میرے ماتھے کو تیرے علاوہ آپ کے سامنے جھکانے سے بچایا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے ایمان دیا ہے، یہ اس کے بعد کچھ بھی نہ ملے تو بھی میں ہر حال پر راضی ہوں، لیکن خدا تم مجھ سے راضی ہو جا۔ ہم سب کوشش کریں، محنت کریں اللہ کو راضی کرنے کی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی اس عذاب کو اگر ٹلا سکتی ہے کوئی چیز تو تمہارا استغفار۔ اللہ کہتا فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا جب تک تم استغفار کرتے رہو گے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو تمہارا پروردگار تو کتنا غفار الذنوب ہے، قابل التوب ہے، غافر الذنب ہے۔ اے لوگوں کیوں تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ تمہارے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنی ذات پر ظلم کر چکی ہو، تم اپنے پروردگار سے نا امید نہ ہونا، چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہو، زمین بھر کر گناہ کرتے کرتے گناہوں کا انبار لگ کر کے آسمان سمائے دنیا تک تمہارے گناہ پہنچ جائے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے بڑھ کر رحمت لے کر کے آ رہا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت اگر تم گناہ ہی نہ کرو تو پاک اور پارسا ہی رہو تو اللہ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کرے اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کے اولاد گنہگار ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار اللہ کی نظر میں وہ ہے جو توابون توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگوں جو گناہ کر چکے ہو، اللہ کے حقوق کو پامال کر چکے ہو، اللہ کے سامنے آؤ رو دو۔ اللہ فرماتا ہے میں جیسی محبت کرتا ہوں اس بندے سے جس نے گناہ نہیں کیا،
میں ایسی محبت کرتا اس بندے سے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پہلے بیان کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو بعد میں بیان کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تمہارا اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. میرا عزیزو, یہ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا ہے, توبہ کرنے کا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کی بیداری, رات کے آخری پہر میں اٹھنے کا وقت ہے. اس وقت امت میں ہونے والوں کی کمی ہے, اسی لیے یہ سب حالات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہرحال استغفار پڑھو, استغفار, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور لکھا ہے کہ 1200 تسبیح پڑھے جو کوئی آدمی, تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا دشمن ہے اس کے دل میں یہ بات ہی پیدا نہ ہو کہ وہ ہمارے خلاف پلاننگ کرے. اللہ اس کے دلوں کو پلٹ دیتا ہے, ادھر ہی اسی میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں اور ادھر ہماری طرف ان کا رخ ہی نہیں ہونے پاتا. اگر ہم 12 تسبیح استغفار کی کریں تو کریں گے انشاءاللہ. اب یہ پورا استغفار کرو یا کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں, لیکن دل و جان سے معافی مانگے, خالی زبان سے نہیں کہ لا حول ولا شادی گناہ, یہاں استغفار اور دل میں وہی سب برے پلان, تو وہ معافی نہیں کی جاتی. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں استغفار کی توفیق دے.